الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. محترم حاضرین، ہم میں سے ہر شخص موجودہ حالات کی کچھ تفصیلات اور جزیات کو اچھی طرح جانتا ہے. آج ہم اور آپ کسی بھی روز کا اخبار اٹھائیں، ٹی وی پر خبریں دیکھیں، ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ دنیا میں مختلف مقامات پر مختلف قسم کے فسادات پھیلے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق فتنوں کا سلسلہ بندھا ہوا ہے. بطور خاص مسلمانوں کے تعلق سے اگر ہم غور کرتے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی الجھن اور پریشانی ایسی نہیں ہے جو مسلم سماج کو انفرادی طور سے مسلمانوں کو لاحق نہیں ہو. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کے تحت ہم اس کا جب جائزہ لیں کہ یہ فسادات اور فتنے کیوں امڑے چلے جا رہے ہیں اور بطور خاص مسلمانوں کا تعاقب کیوں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف ارشادات ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی کارستانیوں کا نتیجہ ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور تری میں، سمندروں میں اور خشکی میں جو بھی فسادات اور بگاڑ برپا ہے وہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کارگزاری کا نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اگر انسانوں کے اعمال بگڑتے ہیں، فساد، خرابیاں اور شر اور بگاڑ عام ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عذاب کے مختلف تعزیانے لوگوں پر نازل کرتا ہے. اور اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ عبرت پکڑیں، نصیحت حاصل کریں اور اپنے گناہوں سے. سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن و مرتین، کیا یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہر سال میں ایک مرتبہ، دو مرتبہ فتنے میں مبتلا کیے جاتے ہیں. ثم لا یتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے. ولا هم یذکرون، اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، ان برائیوں اور خرابیوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کیوں برپا ہو رہی ہیں. میرے بھائیو، اگر آج ہم غور کریں تو جو اہل دل ہوں، دردمند دل رکھتے ہوں، ان کے لیے چین کی نیند سونا حرام ہو جائے گا. کھانے کا ایک لقمہ ہم آرام سے اپنے منہ میں ڈالیں، اپنے بال بچوں میں سکون سے رہیں، یہ ناممکن ہو جائے گا. مسلمانوں کے حالات پر اگر ہم نگاہ ڈالیں، نہ مسلمانوں کی جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو اور نہ مذہب کی چیزیں. ابھی تازہ بات ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایک سلسلہ چل پڑا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہانت و گستاخی کی گئی. گستاخ کرنے والوں کے اوپر حملہ کیا گیا. ساری دنیا کے مسلمان یہ کہتے رہے کہ اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، اور اس میں سازش کی بھی بو آتی ہے کہ جب یورپی ممالک نے فلسطین کی ریاست کے حق میں اقوام متحدہ میں ووٹ دینا چاہا تو اسرائیل نے یورپ کے لوگوں کو سبق سکھانا چاہا کہ جن مسلمانوں کی تم حمایت کرنا چاہتے ہو وہ اس قسم کے ہیں، تمہارے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہیں. اور اپنے کچھ بعض خبریں یہ ہیں کہ جن لوگوں نے حملہ کیا تھا چارلی ایبڈو پر، یا جو بھی نام تھا اس کا فرانس کے اخبار کا، وہ خود ان کے اعلی کار تھے یورپ اور امریکہ کے، یا صہیونیوں کے، یہودیوں کے. وہ اعلی کار ہو یا نہ ہو، طریقہ کار غیر اسلامی تھا. جو حملہ انہوں نے کیا اس میں ایک مسلمان کو بھی نشانہ بنایا. ہاں، یہ بھی طے ہے کہ اگر کوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اسلامی قانون اور اسلامی شریعت کے مطابق اسلامی حکومت میں اس کی سزائے موت ہی ہوگی. اس کی توبہ بھی
قبول نہیں کی جائے گی، وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. جیسے ایک چور کا اگر جرم ثابت ہو جائے اسلامی عدالت میں تو اس کا ہاتھ کٹے گا، ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، چاہے وہ کہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، توبہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ، لیکن یہ اللہ نے حد مقرر کی ہے. جرم ثابت ہونے پر یہ سزا دی جائے گی. ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ایک عظیم الشان جرم ہے، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، صحابہ تابعین اور امت کے اجماع سے بھی ثابت ہے، اور عقل اور فطرت بھی اس کا تقاضا کرتی ہے. اگر وہ عنوان ہوتا تو کئی ہفتہ یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کی کیا دلیلیں ہیں، حدیث کی کیا دلیلیں ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نہیں بخشا. بخاری کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص اسلام لایا، کچھ دن کے بعد واپس پھر سے نصرانی بن گیا، اور نصرانی بننے کے بعد اس نے یہ الزام لگایا کہ محمد رسول اللہ جھوٹے نبی ہیں، نعوذ باللہ، اور وہ جو قرآن پیش کر رہے ہیں وہ میں نے ان کو سکھایا ہے، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ وغیرہ میں نے لکھوائی ہے. جب اس نے یہ کہا تو اس کی ایک عبرتناک موت ہوئی. عیسائیوں نے اس کو دفن کیا. دوسرے دن اس کی لاش باہر نظر آئی. اس کو کہا کہ یہ مسلمانوں نے کیا ہے، دوبارہ تدفین کی تھوڑی گہری قبر بنا کر. پھر تیسرے دن جو ہے قبر باہر رہی. 30 مرتبہ ایسا کیا. اس کے بعد عیسائیوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے. اس قسم کے آپ کو تاریخ میں بہت سے واقعات ملیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں کیا اگر انہوں نے توبہ نہیں کیا. لیکن یہ تو اللہ کا کام ہے، ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا صرف عقیدت مندی کا لگاؤ نہیں ہے، وہ ہمارے ایمان کی مرکزی شخصیت ہے، اور ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. آپ سے محبت کا، آپ کے حقوق کا ایک حصہ یہ ہے، ایک تقاضا یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کی آواز کو خاموش کر دیا جائے. ایسے بہت سے واقعات ملیں گے. ایک نابینا صحابی نے ایک اپنی باندی کو قتل کر دیا. دوسرے روز مقدمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا. آپ نے پوچھا، صحیح روایت ہے، آپ نے پوچھا کہ تم نے کیوں قتل کیا؟ کہا اللہ کے رسول، وہ میری لونڈی تھی، یہودن یا عیسائی تھی، مجھے بڑی محبوب تھی، اور اس سے مجھے 2 پیارے پیارے بچیاں بھی تھیں. اس نے کل رات آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا. میں نے اسے روکا ٹوکا، منع کیا، لیکن وہ باز نہ آئی، آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے رہی، یہاں تک کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے دھار چیز لے کر اس کے سینے پر میں سوار ہو گیا اور اس کے سینے میں نے وہ داخل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا خون حدر ہے، تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا. ابن ابو الحقیق، قعب ابن اشرف، یہ 2 یہودی سردار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیج کر ان کا قتل کروایا. صحابہ کرام سے ایسے بہت سے اقوال ہیں کہ کوئی کسی نبی کی اور خاص طور سے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا. ہمارے یہاں آج کی تاریخ میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ آزادی رائے کا زمانہ ہے، کسی کی رائے کے اظہار پر کوئی قدغن نہیں لگایا جا سکتا، لیکن آزادی رائے کی حد کیا ہے؟ اس رو میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھی بہتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم بھی اس کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں، علماء پر، صحابہ پر، بزرگان دین پر، اور پھر کبھی کبھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اگر براہ راست اللہ کے رسول پر نہ کریں تو. آزادی رائے کا یہ غیر اصولی ایک قاعدہ بنا کر دنیا میں عام کر دیا گیا اور کسی کی عزت کو محفوظ نہیں رکھا گیا. حالانکہ عقلاً یورپ والے بھی یہ نہیں مانتے. مسلمان، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کو حکم دیا گیا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اگر آپ کی زبان سے کسی کی غیبت چغلی ہو رہی ہے، کسی کی عزت پر حرف آ رہا ہے، کسی کی بے عزتی ہو رہی ہے، تو یہ آپ کو آزادی حاصل نہیں ہے، اور دنیا میں بھی آزادی حاصل نہیں ہے. میں نے یہ مضامین لکھے اور اہل علم نے بہت اعلیٰ کتابیں لکھی اور یہ بیان کیا کہ دنیاوی قوانین اور عقل کے اعتبار سے بھی گستاخ رسول کی سزا موت ہونی چاہیے. چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے. اور اگر آپ اس کے لیے سزا مقرر نہیں کریں گے، پاکستان میں جب یہ قانون بنا تو لوگ مخالفت کر رہے تھے، حکومتیں بھی متاثر ہوئی. یہ میں تمہیدی بات کر رہا تھا، بات تھوڑی پھیلتی جا رہی ہے، اس لیے اختصار بھی ملحوظ رکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں جب یہ بحث چھڑی تو لوگوں نے کہا کہ قانون بنا دینا گستاخ رسول کی شان میں بہتر ہے، فتنہ و فساد کو بڑھانے سے بہتر ہے. کیونکہ اگر آپ نے قانون نہیں بنایا، گستاخ رسول کو سزا دینے کی کا چلن نہیں رہا، تو پھر لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لیں گے.
ہندوستان میں دین محمد یا کوئی شخص تھا, اس نے رنگیلا رسول لکھنے والے ہندو آدمی کو اسٹیج پر چڑھ کے 3 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا. گرفتار ہوا. باز بکلا نے جا کے مسلمانوں نے کہا کہ اگر آپ تم عدالت میں یہ کہہ دو کہ میں نے نہیں مارا تو ہم آپ کو بچا لیں گے. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں کیوں کہوں کہ میں نے نہیں مارا, میں کیوں جھوٹ بولوں, مجھے کہنا ہے کہ میں نے مارا ہے, میں نے قتل کیا ہے, اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی گستاخی کرے گا میں اسے ایسے ہی ماروں گا. یہ میری محبت کا تقاضا ہے, میری عقیدت اور ایمان کا تقاضا ہے. اگر آپ قانون نہیں بنائیں گے تو لوگ اس طرح ہاتھ میں لیں گے, اور آپ اسے کوئی دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی. اور پھر دنیا میں جو کہہ رہا ہوں کہ عقلی اور ہندوستان دنیا کے قانون آزادی رائے کی اظہار کے باوجود ہمارے یہاں دنیا کے ہر ملک میں توہین عزت اور اہانت حتی کہ عزت کا قانون پایا جاتا ہے. اگر آپ نے کسی کی شان میں گستاخی کی, کسی پر جھوٹا الزام لگایا اور وہ کورٹ میں گیا اور ثابت ہو گیا تو آپ پر ہرجانہ اور آپ سے جو ہے ڈگری لے سکتا ہے جج سے کہ میں اس کے بارے میں اتنا چارج کرتا ہوں, میری عزت پر حرف آیا. یہ تو عام آدمی کی بات ہوئی. کچھ مخصوص شخصیات بعض ملکوں کی ہوتی ہے جن کو ملک کے لوگ بڑا مانتے ہیں, ان کے خلاف اگر کوئی زبان کھولتا ہے یا کتاب لکھتا ہے تو اس کی بھی گرفت ہوتی ہے. آپ ہندوستان کے دلتوں کو اب ہریجن نہیں کہہ سکتے. اگر آپ نے کہا تو آپ کی گرفتاری ہوگی اور ضمانت نہیں ہوگی. امبیڈکر کی شان میں گستاخی کرو تو پوری دلت قوم کو برا لگے گا اور مقدمہ دائر ہو جائے گا آپ کے اوپر. ہندوستان میں راشٹرپتا کہا جاتا ہے گاندھی جی کو, ان کی شان میں گستاخی ہندوستانی کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے جرم مانا جاتا ہے. اس طرح کے اور بھی معاملات ہیں. آزادی رائے والوں نے جو اس معاملے میں کہتے ہیں, جب فدا حسین نے ان کی مورتیوں کی کچھ تصویریں بنائی تو اس کے خلاف یوں معاملہ کیا کہ وہ واپس ہندوستان ہی نہیں آ سکا. اور یورپ کے لوگ آزادی رائے کی بڑی دہائی دیتے ہیں. وہاں کیا معاملہ ہے؟ وہاں ایک قانون تھا پہلے بھی اور آج بھی ہے, بلاسفیمی کا قانون. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے گا تو پہلے یہ قانون تھا امریکہ میں, برطانیہ میں, سویڈن میں, دوسرے ملکوں میں, یورپ کے, مغرب کے, کہ اس شخص کو پھانسی کی سزا دی جائے گی. بعد میں تبدیل کر کے بعض ملکوں میں اسے عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا کہ اگر کوئی حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اسے عمر قید ہوگی. اس کی وجہ بتائی امریکی قانون میں اور برطانوی قانون میں کہ ہمارے ملک کی اکثریت کا مذہب عیسائیت ہے, اور کوئی شخص اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے, آپ پر کیچڑ اچھالتا ہے, تو وہ ملک کے قیام اور امن کو گویا چیلنج کر رہا ہے. یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اس قسم کی توضیحات کی گئی. بالکل بجا ہے. اسلامی اور مسلمان کا عقیدہ ہے کہ کسی بھی نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو اس کو سزا ملنی چاہیے, اور سزائے موت. اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کا یہ معاملہ ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ جو میں نے مثالیں دی مختلف ملکوں کی. اور لطف کی بات یہ کہ ہولوکاسٹ, تاریخ کے ایک واقعے کو اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ ہٹلر نے یہودیوں کو بہت بڑے پیمانے پہ قتل کیا, کوئی اگر انکار کرتا ہے تو یورپ میں قانون ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی, جیل ہو جائے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہانت کرنے پر کوئی جرم نہیں, جبکہ دنیا کے کروڑوں ارب سے زیادہ مسلمانوں کی دل آزاری ہے, یہ کھلی دل آزاری اور چھیڑ چھاڑ. اور ہمارا آپ جانتے ہیں, لوگ لکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سازش اور منصوبے کے تحت کیا جاتا ہے. کوئی موقع ایسا گزرتا نہیں ہے, زیادہ دن نہیں گزرتا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو چھیڑنے کے لیے, تکلیف پہنچانے کے لیے, اذیت دینے کے لیے کوئی شوشہ نہ چھوڑا جاتا. مسلمانوں کو اس میں مصروف رکھا گیا ہے. ہمارے لیے یہ ساری چیزیں امتحان و آزمائش اور ہمارے خلاف سازشوں کا جال کی طور پر سامنے ہے. میں اس موضوع کی طرف, وہ میرا موضوع نہیں تھا, میں اس تناظر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے معاملات میں زندہ دل انسان اور مسلمان کا یہ کام ہے کہ غور کرے, جائزہ لے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان سارے امور کو عام خبروں کی طرح سنتے ہیں, بیان کرتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. اس سے سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری بے حسی کی انتہا ہے. ہمارا بھائی قتل کیا جا رہا ہے, ہم خبر کی طرف پڑھ کر آگے بڑھ گئے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مسلسل گستاخی, کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کے زمانے سے آج تک چل رہا ہے, اور یورپ میں جنگ عظیم کے پہلے اور بعد سے اس پر مسلسل کتابیں لکھی گئی اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے. یہ الگ بات ہے کہ کس وقت کیا واقعہ ہوا, اور ابھی یہ معاملات اور بڑھ گئے. کیوں ایسا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ کچھ ان کے سیاسی مفادات ہیں, کچھ ثقافتی اور دینی جنگ کا حصہ ہے کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. یہ ان کا خوف ہے
کہ اتنی مخالفتوں کے باوجود 1000 سے زیادہ ویب سائٹ اسلام کے خلاف جاری ہے, 100 سے زیادہ ٹی وی چینل چلتے ہیں, روز کتابیں لکھی جا رہی ہیں, اور اس کے باوجود, اور خاص طور سے قرآن و حدیث والے دین جس کو وہ لوگ سلفیت سے تعبیر کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہے, امریکی تھنک ٹینک اور یورپ کے تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے مسلمانوں کا وہ گروہ خطرہ ہے جو قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے, لہذا ان کو بھی سبق پڑھایا جا رہا ہے. ہمارے صوفیہ اور ہمارے بہت سارے لوگ برطانیہ کے پارلیمنٹ میں, آپ نے شاید وہ خبر کہیں پڑھی ہو, برطانوی پارلیمنٹ میں پاکستان کے ایک صوفی صاحب جا کے تقریر کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ سلفی کون ہے, کیسے ہیں, ان کی کیا کمزوریاں ہیں, ان کا کیا معاملہ ہے, یہ مدد کر رہے ہیں ان کی. یہاں ہمارے یہاں مخبری کرتے ہیں. میں کسی شخصیت اور گروہ کو نہیں, جائزہ لینے کی بات کروں کہ بحیثیت سچے پکے مسلمان کی, یا پکا اسلام جو ہے وہ کس قدر نظروں میں ہے. اللہ اس کا محافظ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ کتنی بھی مخالفتیں کرتے رہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے ذمہ لے رکھا ہے کہ اسلام کی حفاظت کرے گا. اور اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ محفوظ رہیں تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے. ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے. کوئی بھی مصیبت اور کوئی بھی فتنہ جو آتا ہے, میں نے جو آیتیں پڑھی, اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتين او مرتين, اور دوسرے بہت سارے نصوص اس بات کی متقاضی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی فتنہ, کوئی بھی مسئلہ, کوئی بھی آفت و مصیبت آئے, ہم جائزہ لیں, ہم احتساب کریں. اور یہ احتساب ایک انفرادی حیثیت کا بھی ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے, اور اجتماعی حیثیت کا بھی. افسوس کہ خطبہ جمعہ کا وقت اتنا تنگ ہوتا ہے کہ اس میں ساری باتیں نہیں آ سکتی, اور یہ مجبوری بھی ہے, اور ہمارے پاس سلسلے کا بھی معاملہ نہیں ہے. اگر انفرادی اور اجتماعی سطح پہ ہم احتساب کرنے آئیں, زندگی کے مختلف شعبوں کا لیں, اپنے گھر سے شروع کریں, اپنی ذات سے شروع کریں کہ ہماری عبادات, ہمارے عقائد, ہمارے روزمرہ کے معمولات, ہماری زبان, ہمارا کردار کیسا ہے, ہمارے نفس کی کتنی طہارت و پاکیزگی ہے, تو ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے. اور یہ بھی ایک میں ضمناً ذکر کر دوں کہ جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہے تو ہر شخص دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کے بارے میں, آپ سوچتے ہیں دوسروں کے بارے میں کہ مولانا صاحب نے کہا لوگوں کو سننا چاہیے, فلاں نے بڑی اچھی بات کی, لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے. میں کیا ہوں یہ نہیں, اور میں بلا کسی تردد کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں, مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں, اسلام خطرے میں ہے, اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے, ہندوستان کی موجودہ حکومت مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچ رہی ہے, محکموں میں مسلمانوں کے خلاف ذہنیت رکھنے والوں اور نفرت کو بڑھاوا دینے والوں کو آگے بڑھا رہی ہے, اور مختلف قسم کے منصوبے تیار کر رہی ہے یہودیوں کے ساتھ مل کر, تو ان ساری چیزوں میں ہم میں کا ہر شخص حصے دار ہے, ذمہ دار ہے. یہ مت سوچئے کہ دوسرے اس کے حقدار, میں اور آپ سب ذمہ دار ہیں. اگر آپ اپنے گھر پہ تصور کیجئے, آپ کے گھر کے سلسلے میں اگر اتحاد ہے, آپ اپنے والدین کے تعلق سے, اپنے بھائیوں کے تعلق سے, اپنی بہن بیٹیوں کے تعلق سے غیرت مند ہیں, کوئی آپ کے سامنے آپ کے والد کی برائی کرے گا, آپ کی والدہ کو گالی دے گا, آپ کی بہن کو نازیبہ انداز میں ذکر کرے گا, آپ کے بھائی کے خلاف منصوبہ بندی آپ کے سامنے کرے گا؟ نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ اپنے بھائیوں سے دل, آپ کے رشتے کٹے ہوئے ہیں, نفرت ہے, آپ خود دوسروں کے سامنے اپنے بھائیوں کی برائیاں کرتے ہیں, آپ کے خود کے اعمال ٹھیک ٹھاک نہیں ہیں, آپ اپنے والدین سے ناراض ہیں, والدین کی برائیاں کرتے ہیں, تو سامنے والا پھر آپ کی سے بڑھ کر آپ کے والدین کی کچھ برائیاں ایسی بتائے گا جو آپ نہیں جانتے. امت مسلمہ کا یہی حال ہے کہ ہمارے داخلی معاملات میں ہر جگہ اختلاف ہے, خرابیاں ہیں, دین سے دوری ہے, بے حسی ہے, بے غیرتی ہے. اس لیے امتیں ہم پر ٹوٹ پڑی ہیں جیسے دسترخوان پر بھوکے ٹوٹتے. لہذا ضروری ہے کہ ان حالات سے بچنے کے لیے ہم میں کا ہر شخص اپنا جائزہ لے, اور پھر یہ جائزہ لے کہ اجتماعی طور سے میرا انفرادی کیا کردار ہو سکتا ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے وہ انجام دینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تھے جو میں نے شروع میں پڑھی کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, اور نفس کی قسم اور اس کی جس نے اس کو ٹھیک ٹھاک کیا. اب یہ نفس کا معنی تفصیل سے میں بتاؤں, اس کا موقع نہیں ہے. دل کو بھی نفس کہتے ہیں, جسم کو بھی نفس کہتے ہیں, روح کو, باطن کو بھی نفس کہتے ہیں, اور انسان کے سراپے کو بھی نفس کہتے ہیں. اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا سب سے زبردست شاہکار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے میں کہا کہ یہ اس سے زیادہ تم مشکل نہیں ہو, انتم اشد خلقا من السماء بناء, انہیں آسمان زمین کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے. لیکن نفس کی جو صلاحیت ہے علمی, اس کے بارے میں کہا
ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، بہترین ڈھانچے میں. اس کی وجہ سے اس قرآن اور شریعت کے مکلف ہونے کے ہم حقدار ہیں. آسمان زمین پہاڑ پیڑ پودوں کے اندر یہ طاقت نہیں ہے. اس اعتبار سے انسان سب سے اعلیٰ ہے اللہ کی مخلوق میں. کہ نفس کی جو صلاحیت ہے خیر و شر کی، اچھائی برائی کی، علم اور جہالت کی، اس بنیاد پر ہم مکلف ہیں. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس نفس کے اندر اللہ نے فجور گناہوں کو بھی اور اچھائیوں کو بھی ڈال دیا، الہام کر دیا. اب یہ امتحان ہے، دونوں صلاحیتیں آپ کے اور میرے اندر ہیں، سب کے اندر ہیں. اللہ نے فرمایا کامیاب کون ہوگا ناکام کون ہوگا؟ دو جملے میں زندگی کا پورا حاصل. قد افلح من زکاہا، فلاح وہ پائے گا، کامیاب وہ ہوئے گا جو نفس کی صفائی کرے گا، تزکیہ کرے گا. وقد خاب من دساہا، اور ناکام و نامراد وہ ہوگا جو اسے رون ڈالے گا، اسے مٹی میں ملائے گا، نفس کو، جو اس کو آلودہ کرے گا، گناہوں میں لبریز ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تھے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تو ٹھہر کر دعا مانگتے تھے اللہ سے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما، وزکیہا، اور اس کا تزکیہ کر، صفائی کر دے ہر گندگی سے. دل کو شرک بدعت خرافات شکوک شبہات کی گندگی سے صاف کر دے، بدن کو ظاہری گندگیوں سے صاف ستھرا بنا دے، زبان کو گندی باتوں سے صاف ستھرا بنا دے، غیبت چغلی اور ہر قسم کی برائی سے صاف ستھرا بنا دے. وزکیہا، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا فإنک خیر من زکاہا. مسلم شریف میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے کہ آپ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے تھے، اپنا جائزہ لیتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے. اور عبادات اور ریاضات میں میں سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا اسے ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ آپ انتہائی اعلیٰ مقام پر ہونے کے باوجود اتنی عبادت کرتے تھے کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا. آپ کہیں گے آپ نبی تھے، نبی کی اتباع کرنے والے لوگوں کا کیا حال تھا؟ سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور حضرت عثمان، حالات پڑھیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معاملہ تھا اپنے زمانے میں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے صاحب سر رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی. کئی راز اللہ کے رسول نے ان کو بتائے تھے جو لوگوں کو نہیں بتا تھا. حضرت عمر کبھی کبھی ان سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ فلاں آدمی کے بارے میں کیا وہ منافق ہے؟ کہا اللہ کے رسول کا راز ہے، میں نہیں بتاتا، میں نہیں بتا سکتا، اللہ کے رسول نے مجھے منع کیا ہے. جب کسی کی میت ہوتی تھی، نماز جنازہ پڑھنے جاتے تھے تو دیکھتے تھے حضرت عمر کے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. اگر وہ نہیں پڑھتے چلے جاتے تو حضرت عمر بھی نہیں پڑھتے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ اس لیے نہیں پڑھا ہے کہ یہ منافق ہے اور اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا. تو میں نہیں جانتا، جو نہیں جانتا وہ پڑھ لیا، لیکن حذیفہ جانتے ہیں. ایک بہت نیک انسان آیا، بظاہر بہت اچھا آدمی تھا، اس کی نماز جنازہ ہوئی. حضرت عمر پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، پلٹ کے دیکھا تو حضرت حذیفہ تو جنازے میں تو تھے لیکن نماز پڑھے بغیر چلے جانے لگے. حضرت عمر فارغ ہو کر آیا اور کہنے لگے کہ حذیفہ ایک اتنا نیک انسان، اچھا آدمی جسے میں بہت اچھا سمجھتا تھا، وہ منافق تھا، تم نے نماز نہیں پڑھی، میں نے سمجھ لیا. میں تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ کہ کہیں میں تو نہیں منافق ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اندر یہ تو نہیں کہا کہ تم بھی، تمہارے اندر بھی نفاق ہو؟ کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ غور کیجئے، بار بار مقدس مقامات پر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی. آپ کے جو فضائل و مناقب ہے، دنیا کا کوئی شخص اس کے معمولی درجے تک نہیں پہنچ سکتا، بات کا کوئی انسان. وہ کہہ رہے ہیں کیا حذیفہ بتاؤ، یہ احتساب دیکھیے اپنا، کہ بتاؤ کہیں اللہ کے رسول نے مجھے بھی منافقین میں تو نہیں بتایا؟ حضرت حذیفہ نے کہا نہیں، آپ ان میں سے نہیں ہیں، لیکن آپ کے بعد میں کسی کے بارے میں نہیں کہتا کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے. آپ نے وہ بارہا بخاری کی وہ حدیث سنی ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، راستے میں بولتے ہوئے جا رہے ہیں، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. راستے میں ابوبکر صدیق ملے، کہا کیا بات ہے، ہم تو تم کو بہت سچا اچھا مانتے ہیں، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا؟ کہا ابوبکر معاملہ یہ ہے، بعض روایتوں میں نام نہیں ہے، بخاری میں نام نہیں ہے، دوسری روایتوں میں غالباً
ابو بکر صدیق کا. تو انہوں نے کہا کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے, نیکی پرہیزگاری کا جذبہ غالب ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ مسجد میں ہیں, ابھی جمعہ پڑھ رہے ہیں, ہماری کیفیت الگ ہے, روزے کی حالت میں الگ ہے. بازاروں میں نکلے, بھیڑ بھاڑ میں گئے, چمک دمک میں گئے, اللہ کو اور اس کو بھول گئے, آخرت کو. تو خیر یہ تو غفلت بھی ہوتی ہے. کہا لیکن جب میں بال بچوں میں ہوتا ہوں تو وہ کیفیت نہیں رہتی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتی ہے. تو یہاں الگ کیفیت ہے, وہاں الگ کیفیت ہے, نفاق یہی دو رنگی ہے. تو مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس کو تم نفاق کہہ رہے ہو تو یہ کیفیت تو میری بھی ہے, میں بھی یہی معاملے میں, چلو اللہ کے رسول کے پاس. دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ سے اپنا خیال اور اپنا خوف پیش کیا کہ اللہ کے رسول یہ معاملہ ہوتا ہے تو کیا یہ نفاق ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں, یہ نفاق نہیں ہے. میری مجلس میں تمہاری جو کیفیت ہوتی ہے اگر گھروں میں بازاروں میں بھی ویسی ہی کیفیت ہونے لگے تو لصافحتکم الملائکۃ فی الاسواق, تو بازاروں میں فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے. یہ تو انسانی جذبات کا اور انسانی نشیب و فراز کا حصہ ہے. لیکن یہاں قابل غور بات ہے کہ صحابی رسول اعلیٰ ترین مقام پر ایمان کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہونے کے بعد اپنے حق میں نفاق کا خوف رکھتے ہیں. حضرت ابو العالیہ ایک مشہور تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ادرکت تو 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے 30 ایسے صحابہ کرام سے ملاقات کی, ملا, کلہم یخاف علی نفسہ النفاق, جس میں سے ہر کوئی اپنے نفس پر نفاق کا اندیشہ اور خوف رکھتا تھا. ہر کوئی نفاق سے ڈرتا تھا. کیا قربانیاں تھی صحابہ کرام کو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مقام بلند عطا فرمایا, اور وہ اس خوف میں مبتلا رہتے تھے. عمر فاروق کہتے تھے کہ کاش قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت نہ دیتا, جہنم سے صرف خلاصی دے دیتا, میں سمجھتا کامیاب ہو گیا. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال کچھ نہیں ہیں اور ہم مطمئن بیٹھے ہیں کہ ارے ہم قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہیں, جمعہ کے دن یہ کر لیتے ہیں, فلاں فلاں موقعوں پر جو ہے رمضان المبارک میں ہم گناہ معاف کر لیتے ہیں, اور یہ نیکیاں کر لیتے ہیں, ہم کو جنت مل گئی. شیطان بھی فریب دیتا ہے, کچھ لوگ بدعتیں کر رہے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں, خواب میں ہم کو جنت نظر آ گئی, خواب میں ہم کو یہ نظر آ گیا. کس قدر دھوکے میں ہیں. جائزہ لیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہم مقبول بندے ہیں تو ہماری یہ رسوائیاں کیوں ہو رہی ہیں, ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی, ہماری عزتیں پامال کیوں ہو رہی ہیں, ہمارے سامنے جناب ہمارے محبوب شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار نشانہ بنایا جاتا ہے اور ہم بے بس ہیں, کچھ نہیں کر پاتے. ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے. سب لوگ سب جانتے ہیں لوگوں کے یہاں ڈبل اصول چل رہا ہے. ساری دنیا میں مسلمانوں کے تعلق سے الگ رویہ ہے, پولیس کا, محکموں کا, حکومتوں کا, اور غیر مسلموں کے تعلق سے الگ. یہ دو رنگی کیوں ہے؟ یہ ہماری بے وقتی کیوں ہے؟ ہم اگر بیدار ہوں تو یہ جائزہ لیں گے, اور یہ جائزہ لیں گے تو سب سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے. نفس کا احتساب جب انسان کے اندر ہوتا ہے تو انسان کے اندر تواضع آئے گی, نیکی کی طرف رجوع آئے گا, گناہوں سے توبہ کا جذبہ پیدا ہوگا اور نیک بنے گا. اگر میں یہاں احتساب نفس کے تناظر میں جائزہ لوں کہ ہمارے یہاں کیا کیا برائیاں ہیں, عقائد سے لے کے اعمال تک, تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. انفرادی محاسبے کے ساتھ اجتماعی محاسبے کی طرف اشارہ کروں, صرف میں نے اشارہ کیا. یہاں ایک پہلو اور ذکر کر دوں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں. مزاج ایسا بن گیا ہے, روزمرہ کی زندگی میں کچھ گناہ, کچھ برائیاں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ اب ہماری نظر میں وہ گناہ نہیں رہا. اس قدر عموم ہونے کی وجہ سے وہ عام ہونے کی وجہ سے وہ بے حیثیت ہو چکی ہے. ایک روایت بخاری مسلم کی آپ سنیے, آپ بارہا سن چکے ہوں گے. اللہ کے رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے, وہاں آپ ٹھہر گئے اور آپ نے کہا انہما یعذبان, یہ دونوں قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں, ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر, اور جس گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے کوئی بڑی بات نہیں تھی. لیکن اللہ کے رسول نے کہا بلا انہما کبیر, ہاں کیوں نہیں, وہ گناہ کبیرہ تھے. پھر کبیر کیوں کہا کہ آپ بڑی بات میں عذاب نہیں ہو رہا ہے؟ 2 معنی کیا شارحین حدیث نے, علماء محدثین نے. ایک یہ کہ وہ ان کی نگاہ میں وہ گناہ بڑا نہیں تھا, اور دوسرا معنی یہ کہ ان گناہوں سے بچنا کوئی بڑی بات نہیں تھی, آسانی سے بچ سکتے تھے.
لیکن احتیاط نہیں کرتے تھے. دیکھیے ہم اور آپ کا معاملہ ایسا ہی ہے. دین کی بہت ساری تعلیمات معلوم ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے, سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا کا چاہیے, لیکن جانتے بوجھتے ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف مقامات پر الٹے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں. معلوم ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے, لیکن بے احتیاطی برتتے ہیں. یہی بات اس حدیث میں کہی گئی کہ کوئی بڑی بات میں ان کو عذاب نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے, اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ, یہ ایک قبر والا جس کو عذاب ہو رہا ہے تو وہ جو ہے ایک جو ہے چغلی کرتا تھا, چغل خوری کرتا تھا, لوگوں کی باتیں ادھر ادھر پھیلاتا تھا, برائیاں پھیلا کر فساد چاہتا تھا. کتنی معمولی سی بات بظاہر نظر آتی ہے. ہمارے مرد, ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں. میں یہاں پوچھوں گا کہ ہم میں سے ہر شخص سے یہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ سے پوچھے, ہمارا کوئی دن, آپ پورے ہفتے میں, 10 دن میں, مہینے بھر میں غور کیجئے کہ کوئی دن ایسا گیا ہے جب ہم نے کسی کی چغلی یا غیبت نہ کی ہو. ہم میں سے کوئی شخص چغلی غیبت سے بچتا ہو, ایسا کوئی دن ہمارا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ چغل خوری, یہ لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنا, فساد پھیلانا, ایک دوسرے کے دلوں کو کدورت میں ڈالنا دلوں میں, یہ عذاب قبر کا باعث ہے. اور عذاب قبر کو ہم ہلکا پھلکا سمجھتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث آپ نے سنی ہے اس سے پہلے, لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر ما اسمعوا. اگر یہ ڈر نہیں ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ عذاب قبر کی وہ چیخ و پکار جس سے وہ گزرتے ہیں وہ تم کو سنا دے جو میں سنتا ہوں, اور جس کو جنوں اور انسانوں کے علاوہ سب سنتے ہیں. اگر ہم اور آپ عذاب قبر کی چیخ پکار سن لیں تو مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں. وہ عذاب قبر چیخ پکار والا ہو رہا ہے کس کو؟ جو چغلیاں کرتا تھا. اور دوسرا وَأَمَّا الْآخَرُ, دوسرا شخص فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ, تو وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا. کتنی چھوٹی سی بات لگ رہی ہے, غیر اہم بات بظاہر, جس کو ہم سن کر یوں ہی گزر جائیں, بے احتیاطی سے ساتھ اس سے گزر جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے, لیکن وہ کبیرہ سمجھتے نہیں تھے اور آسانی سے بچ سکتے تھے لیکن بچتے نہیں تھے. اس کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے. احتساب نفس کے وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس حدیث سے استدلال کر کے کہ روزمرہ کی زندگی میں ایسے بہت سے معاملات ہمارے اور آپ کے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں, جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. اور جب ہم اس کو غیر اہم سمجھ کر اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس کے نتائج ہم بھگتتے ہیں. نتائج پھر خطرناک آتے ہیں. جب عذاب قبر چغلی اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے سے آ رہا ہے جو بہت بھیانک ہے, تو دنیا میں اگر فساد ہو رہا ہے, مسلمانوں کی پراپرٹی جل جا رہی ہے, آپ کا کارخانہ جلا دیا گیا, لوٹ لیا گیا, اللہ محفوظ رکھے, آپ کے گھر میں جو ہے حملہ کر کے کسی کو قتل کر دیا جائے یا کوئی اور بات ہو جائے, تو اس عذاب قبر سے یہ ہلکی چیز ہے, ہلکی چیز ہے یہ. اگر ہم چغلیاں کر رہے ہیں, غیبتیں کر رہے ہیں, پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچ رہے ہیں, طہارت و صفائی نہیں کر رہے ہیں, اس حدیث سے عذاب قبر بھی ثابت ہوتا ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے, جس کو کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا عقل میں کہ ایسے کیسے, لاش تو سڑ جاتی ہے, روح تو وہاں رہتی ہے اور یہ عقل میں نہیں آتی. ایمان والا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ ایک بھیڑیا نے ایک بکری کو, ریوڑ میں سے ایک بکری لے کے بھاگا, رائی جو ہے اس کے پیچھے بھاگا, بکری کو چھین لیا. اس نے پلٹ کے کہا کہ آج تو مجھ کو چھین لے رہا ہے. بھیڑیا نے دم پہ کھڑے ہو کر کہا, اس وقت کیا کرے گا جب کسی کو کوئی اس کا پرسان حال نہیں رہے گا, تو نے اللہ نے جو مجھ کو رزق دیا تھا وہ چھین لیا. لوگوں نے کہا ارے ایک بھیڑیا بات کیا, بھیڑیا بات کر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں اس پر میں ایمان رکھتا ہوں, ابو بکر ایمان رکھتے ہیں اور عمر ایمان رکھتے ہیں. رسول نے فرمایا تو ہمیں ایمان ہونا چاہیے. اور اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے. آج جو انسان کر رہا ہے موبائل سے, فیکس سے, دوسری مشینوں سے, وہ 100 سال پہلے ناممکن نظر آتا تھا. انسان ایسی چیزیں کر رہا ہے جو ناممکن نظر آتا تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کون سی چیز مشکل ہے؟ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ عذاب قبر کا بھی اس بات ہوتا ہے, اور اس میں خاص جو اس موضوع سے متعلق میں گفتگو کر رہا ہوں کہ چھوٹی بھی حدیثوں کو, سنتوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. ہم اپنا احتساب کریں. اب احتساب میں اجتماعی سطح پہ وقت بہت کم بچا ہے, انفرادی حیثیت سے زیادہ بحث نہیں کر سکتا. آپ کو حدیثیں 12 سن چکے ہیں. المہاجر من حجر ما نہى اللہ ورسولہ. مہاجر وہ ہے, ہجرت کرنے والا اصلی وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے.
اب روزمرہ میں کتنی منع کی ہوئی چیزیں ہم کرتے ہیں. دیکھیے ہم سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتے تو ہجرت کرتے. صحابہ کی یہ فضیلت ہے. وہ تو بڑی بات تھی گھر بار چھوڑ دینا, وطن چھوڑ دینا, رشتہ داروں کو چھوڑ دینا. آپ اور ہم اپنی بری عادتوں کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں, اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہجرت ہے کہ اپنی بری عادتیں, برائیاں چھوڑ دیجیے. والمجاہد من جاہد نفسہ, اور مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیز کو ترک کر دیتا ہے. ایک روایت ہے جس کو لوگوں نے ضعیف کہا, لیکن پیش کرنے میں اس لیے کہ معنی کچھ غلط نہیں ہے. الکیس من دان نفسہ, کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے. دانا کا معنی حاسبہ کیا, محاسبہ کا. وعمل لما بعد الموت, اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب کر لو, محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے. وزنوہ قبل ان توزنوا, اور اس کا اپنے آپ کے اعمال کا اپنے آپ کا وزن کر لو قبل اس کے کہ میدان محشر میں تمہارا اور تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے. یہ آج کا حساب کر لینا کل کے حساب کے لیے تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا. لہذا اپنے آپ کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار کر لو, خوبصورت بنا لو. وہ جو قرآن میں کہا گیا ہے فیعرضون لا تخفى منهم خافیہ, کہ فیومئذ یعرضون لا یخفى منه خافیہ, کہ اس دن قیامت کے دن اللہ کے سامنے سب پیش کیے جائیں گے اور کوئی چھپنے والی چیز چھپی نہیں رہے گی اللہ کے سامنے. آپ جو تنہائیوں میں کرتے ہیں, دل میں جو سوچتے ہیں, سب اللہ جانتا ہے اور سب وہاں بے نقاب ہونے والا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں اس کا خیال کرو. میمون بن مہران کہتے ہیں کہ کوئی انسان متقی اور اچھا آدمی نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے نفس کے لیے ایسا نہ بن جائے جیسے کاروبار میں ایک پارٹنر کے لیے ہوتا ہے. آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, اگر آپ نے توجہ نہیں دی, آپ نے حساب کتاب نہیں رکھا, آپ نے نگرانی نہیں کی, تو پارٹنر آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے, آپ کا مال ہڑپ کر سکتا ہے. دوسرے قول میں انہوں نے کہا کہ اسی لیے انسان وہ کامیاب ہوتا ہے جو اپنے نفس کے لیے ویسا ہی ہوتا ہے جیسے ایک خائن پارٹنر کی نگرانی آدمی کرتا ہے, کہ اگر آپ نے اپنے نفس کو چھوڑا تو خائن پارٹنر کی طرح وہ سارا مال آپ کا ضائع کر دے گا, برباد کر دے گا. ایسے ہی یہ نفس ہے, اس کو اگر آپ نے محاسبہ کر کے ٹھیک ٹھاک نہیں رکھا تو یہ آپ کو برباد کر دے گا. یہ انفرادی حیثیت سے, جب انفرادی حیثیت سے آپ متقی پرہیزگار بن گئے تو اجتماعی معاملات کو دیکھا جائے کہ دوسروں کے ہم پر کیا حقوق ہیں, بیوی کا حق کیا ہے, بیٹے کا حق کیا ہے, اس کی تربیت کی جائے, بیوی کی نگرانی کی جائے, دینی تعلیم کا انتظام کیا جائے, ان کو مسجد لایا جائے, ان کے درس قرآن درس حدیث کا انتظام کیا جائے. وہ جب دیندار ہوں گے تو گھر بھی دیندار ہوگا. لیکن ہم نے ٹی وی کا انتظام تو کیا, تفسیر کا, سیرت کی کتابوں کا انتظام نہیں کیا. ہم نے ان کے لیے دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے تعلیم کا تو نظم کیا, لیکن کوئی ایسا معلم ان کے لیے نہیں ڈھونڈا جو ان کو قرآن سکھا دے, جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اہتمام کے ساتھ نازل کیا اور حفاظت کی ذمہ داری لی. ہم اجتماعی طور سے دیکھیں گھر میں ہمارے والدین کے کیا حقوق ہیں, ہم ادا کرتے ہیں, پھر پڑوسیوں کے حقوق, پھر اس کے بعد جماعت اور مسجد کے حقوق. جماعت سے ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے, اور خاص طور سے اس میں ایک پہلو بیان کروں, علماء کا حق. وقت کم ہے. ہمارے ہاں اہل علم علماء کے تعلق سے عجیب افراط و تفریط ہے. کچھ طبقے, گروہ, فرقے کہہ لیجئے ایسے ہیں جو علماء کے تعلق سے انتہائی بے احتیاط ہیں, کہ عالم ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو آنکھ بند کر کے اس کی ساری باتیں مان لی جائے, اس کی تقلید و اتباع کی جائے. ہمارے مولانا صاحب نے کہہ دیا تو بس اس پتھر کی لکیر, ہمارے مفتی صاحب نے کہہ دیا حلال تو حلال, ہمارے مفتی صاحب نے بتا دیا فلاں چیز, ہمارے شیخ نے کہہ دیا, ہم مرید ہیں, پیر صاحب نے کہہ دیا کہ ایسا ہے تو بس شریعت یہی ہے. قرآن اس کے خلاف بولے, حدیث اس کے خلاف آئے تو ہم قبول نہیں کریں گے. کچھ لوگ اس طرح مانتے ہیں جو سراسر گمراہی ہے, اور آج مسلمانوں کے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس گمراہی میں مبتلا ہے. پیر صاحب نے کہہ دیا اللہ ہر جگہ ہے, مان لیا. قرآن کہہ رہا ہے اللہ عرش پر مستوی ہے, نہیں مانا. امام صاحب کا مسلک یہ ہے کہ نماز میں رفع الیدین نہ کیا جائے, نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف صاف ثابت ہے. ہم بیان کر گئے اختلافی مسئلہ, آپ نے بلا وجہ اختلافی بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی ہے, اٹھا کے دیکھیے. آپ کیوں نہیں چاہتے کہ رسول کی طرح نماز پڑھیں؟ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سارے اعمال کریں؟ لوگوں کو آپ دیکھیں گے, مولوی صاحب کو دیکھیں گے, دنیا کی کسی شخصیت کی اتباع کا حکم نہیں دیا گیا, اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. اور اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے.
اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی تم مجھ کو چھوڑ کر کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، طبرانی کی روایت ہے موسیٰ اور عیسیٰ کی. اللہ کے رسول کو چھوڑ کے موسیٰ اور عیسیٰ کی بھی بات نہیں مانی جائے گی تو امام کی بات، مفتی صاحب کی بات، پیر صاحب کی بات مان لی جائے گی. ایک یہ طبقہ ہے، اس پر گفتگو ہوتی رہتی ہے. دوسرا طبقہ قرآن و حدیث کو ماننے والا، یہاں تفریط یہ ہے کہ علماء کو ان کا مقام بھی نہیں دیا جاتا. اور میں نے خاص طور سے یہ پہلو محاسبے کے موضوع میں چھڑا کہ اس کی وجہ سے ہمارے پورے دنیا کے مسلمانوں میں آج بہت بڑی خرابی ہے کہ اہل علم، اچھا علماء کی جب میں بات کر رہا ہوں تو علماء حق کی بات کر رہا ہوں، جو بدعتوں کی طرفداری کرنے والے ہیں، جو قرآن و حدیث کی بجائے کچھ دوسری چیزیں جاننے والے ہیں، فتوے دیتے ہیں اپنی کتابوں سے قرآن حدیث کی بجائے، وہ علماء مراد نہیں ہے. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اللہ نے علماء کی تعریف کیا کی؟ اللہ کے عالم بندے وہ ہیں، اللہ کے عالم بندے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. مفسرین نے کہا کہ جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ کتنی بھی انفارمیشن اور معلومات رکھتا ہو، بڑی ڈگری رکھتا ہو، وہ عالم نہیں ہے قرآن کے اعتبار سے. عالم وہ ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہو. تو ایسے عالم کو جو اللہ کا خوف رکھتا ہو، متقی پرہیزگار ہو، سنتوں کا پابند ہو، جس پر آپ اعتماد کر سکیں. اور دنیا کے معاملے میں آپ کو اگر کاروبار کرنا ہے تو آپ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کس آدمی کو پارٹنر بنانا چاہیے، کس کو نہیں. رشتہ کرنا ہے تو آپ تلاش کر لیتے ہیں، تحقیق کر لیتے ہیں کہ اپنی بیٹی اور بہن کو فلاں کے گھر میں دینا چاہیے کہ نہیں. آپ یہ نہیں معلوم کر سکتے کہ کون عالم قابل اعتماد ہے کون نہیں، تحقیق نہیں کر سکتے. اور جب تحقیق کرنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ عالم قرآن و حدیث کا جاننے والا ہے، یہ عالم دیانت دار ہے، اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، تو اب اس کا مقام عام لوگوں کی طرح نہیں ہے. انما العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں، جو علم کے وارث ہیں. کاش وقت ہوتا. علماء کی حفاظت میں علم کی حفاظت ہے. آپ نے وہ حدیث 12 سنی کہ قیامت کے جو فتنے آئیں گے، ان فتنوں میں سب سے پہلے بخاری مسلم کی حدیث میں ذکر ہے ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم. قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی ایک نشانی بتائی اللہ کے رسول نے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گا. ویثبت الجہل. اور آگے کئی نشانیاں ہیں، میں صرف یہ بیان کرنا ہے. علم اٹھا لیا جائے گا کیسے؟ بخاری مسلم کی دوسری حدیث میں اس حدیث کی حدیث سے تفسیر کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا. اللہ علم کو یوں ہی دلوں سے چھین کر نہیں اٹھائے گا، ولکن یقبض العلم بقبض العلماء. لیکن علم کو اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا کر اٹھائے گا. حتی اذا لم یبق عالما، جب دنیا میں عالموں کو نہیں چھوڑے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے، اپنا سردار بنا لیں گے. فسئلوا، ان سے سوال کیا جائے گا دین کے بارے میں کہ مولوی صاحب فلاں صاحب کیا کہتے ہو، برادر فلاں کیا کہتے ہو، تو وہ افتوا بغیر علم، تو وہ بغیر علم کے فتوا دیں گے. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. موقع ہوتا تو میں مثالیں بتاتا کہ امام مالک کہتے تھے لوگوں میں نہیں جانتا، یہ کہنا سیکھو. امام شعبی اور دوسرے تابعین اور صحابہ کہتے ہیں کہ کوئی ہم سے حلال حرام پوچھتا تھا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج ایک شخص 2 کتابیں پڑھ لیتا ہے، عالم بھی نہیں ہے، علم استنباط سے واقف بھی نہیں ہے، قرآن و حدیث سے مسائل کو نکالنے کا طریقہ اور سلیقہ جانتا بھی نہیں ہے، باریکیوں سے واقف نہیں ہے، ٹی وی پہ جواب دیتا ہے. میں کسی خاص شخصیت کو نہیں کہہ رہا ہوں، ایک عمومی فتنے کو کہہ رہا ہوں. اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علماء کی ناقدری کی وجہ سے جب جاہلوں کو امام بنا لیا گیا. ٹھیک ہے کچھ لوگ اچھا کام کریں، آپ میں سے ہم میں سے کوئی شخص اگر کسی ایک فن میں اچھا کام کرے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری چیزوں میں. آپ ایک بہت اچھا انجینئر ہے تو اس سے یہ نہیں بولتے کہ میرے پیٹ کا آپریشن بھی کر دو، کیونکہ وہ انجینئر اچھا ہے، ڈاکٹر نہیں، سرجن نہیں. اور سرجن بہت اچھا ہے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ میرا کورٹ میں آپ مقدمہ لڑ لیں، آپ اتنے کامیاب سرجن ہیں. ایسے ہی اگر کوئی غیر مسلموں میں کام کر رہا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے تو آپ اسے مسائل فقہ کا بھی عالم بنا لیں. ایسا نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے آج؟ ایک شخص نے کوئی کام کیا، نوجوان اس سے متاثر مروب ہو گئے کہ گلیمر ہے، ٹیپ ٹاپ ہے، ٹی وی ہے، فلاں فلاں ہے، اس کے پیچھے بھاگنے لگے. اب علماء کی تنقید کرنے لگے، ارے علماء کیا کر رہے ہیں، علماء بزدل ہیں، علماء ایسے ہیں، علماء ویسے ہیں. علماء سے آپ نے نوجوانوں کو کاٹ دیا، علماء کو کاٹ دیا تو کیا نتیجہ نکلا؟ یہ جو ہمارے یہاں جتنے لوگ بم دھماکوں کے الزام میں، دہشت گردی کے الزام میں جو گرفتار ہوئے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ سازش ہے، بہت سے بے گناہ ہیں، لیکن اس بے گناہی کے باوجود گرفتاری کے مواقع انہوں نے فراہم کیے. اگر آپ جائزہ لیں، لسٹ بنائیں اور جائزہ لیں تو میرا دعویٰ ہے کہ 100 میں سے 90 اور 90 سے زیادہ، کم نہیں، ایسے ملیں گے جن کا علماء سے، جماعت کے ذمہ داروں سے تعلق نہیں تھا، جو اپنی منمانی کرتے ہیں، جذباتی باتیں کرتے ہیں، قرآن حدیث کو صحیح ڈھنگ سے جانتے نہیں ہیں اور قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن نافذ کریں گے اور یوں کریں گے اور تو کریں گے. لوگ بزدل ہیں، جماعت بزدل ہے، فلاں بزدل ہے، یہ بہادر بنتے ہیں.
اور اپنے آپ کو اپنے قوم کو پھنساتے ہیں. جو ایک لڑکا گرفتار ہوتا ہے 3 نسلوں کو تباہ کرتا ہے, اور آپ نے کچھ کیا بھی نہیں قوم کے لیے, ملت کے لیے, گھر کے لیے. اگر قربانیاں اس طرح ہوں کہ قوم و ملت کو کوئی فائدہ ہو تو یہ قابل قبول ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں کیا اور اپنے آپ کو تباہ کیا. اس کی وجوہات, بڑی بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ میں یہ مانتا ہوں کہ علماء سے تعلق, علماء ربانیین, صحیح علماء سے تعلق کٹ گیا. لوگ اپنے آپ پر انحصار کرنے لگے کہ ہم کو دین سمجھتا ہے. جہالت کے باوجود عالمیت کا مغالطہ ہو گیا, خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اور فرشتوں نے اور علماء نے. امام قرطبی کہتے ہیں کہ اس سے علم اور علماء کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے. علم اور علماء کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے. اگر علماء سے زیادہ درجے والا کوئی اور ہوتا, علماء دین سے, علماء حق سے, تو اللہ تعالیٰ اپنے اور فرشتوں کے نام کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتا جس کی فضیلت ہوتی. دوسروں کا ذکر نہیں کیا, اللہ نے علماء کا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. واولی الامر منکم, اور تم میں جو اولو الامر ہیں. اولو الامر کی جو اچھی صحیح تفسیر مانی جاتی ہے امام احمد بن حنبل کی اور دوسرے کی, کہ اس سے مراد علماء ہے, عمرہ, مسلمانوں کے امیر. عمرہ جو ہوتے ہیں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات اور سیاست کی نگرانی کرتے ہیں, اور علماء دینی امور کی. ان سے جڑے رہیے, ان کی عزت کیجیے, ان کی عزتوں سے مت کھیلیے. اور خاص طور سے اگر کوئی عالم کی عزت بے عزتی کرتا ہے, اس کی غلطیاں ڈھونڈتا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ ہے, کتابیں لکھی لوگوں نے, البانی صاحب نے یہ غلطیاں کی, شیخ محمد بن صالح عثیمین نے یہ غلطیاں کی, مولانا مختار احمد ندوی صاحب نے یہ غلطیاں کی, فلاں فلاں عالم نے اپنی کتاب میں یہ آپ کو اس کا مکلف بنایا گیا ہے. اس میں آپ کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں لوگ, شرک اور بدعات میں آگے بڑھ رہے ہیں. آپ مشرکین کا ہاتھ نہیں پکڑتے, ان سے نہیں لڑ رہے ہیں, بدعات کا رد نہیں کر رہے ہیں. گستاخان رسول کے لیے آپ کو فکر نہیں ہے. آپ کو فکر ہے کہ کس عالم سے کیا غلطی ہو رہی ہے, اور آپ اپنی قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہو کہ فلاں عالم سے یہ غلطی ہو رہی ہے تو میں بہت قابل ہوں, میں اس کی غلطی بتا رہا ہوں. یہ مزاج بن گیا آج ہمارے یہاں, خوراک ہے لوگوں کی. اللہ تعالیٰ, میں نے کہا اولو الامر کی اطاعت کرنا. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ان هذه امتکم امۃ واحدہ. وقت نہیں ہے, یہ تینوں چاروں آیتوں کے تناظر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ علماء کی حفاظت کرو گے, علماء سے جڑو گے تو دین کی حفاظت. علماء ہے تو علم ہے, علماء اٹھیں گے علم اٹھے گا. علماء سے جڑے رہو گے تو امت مضبوط رہے گی. اور علماء کو اگر بے عزت کرو گے, اسی لیے عرب علماء اکثر ایک جملہ کہتے ہیں, بہت کامن ہے ان کے یہاں, کہ عام مسلمان کسی مسلمان کی غیبت, چغلی, برائی کرتا ہے تو یہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے, صرف مردہ بھائی کا گوشت. لیکن اگر علماء کا کی غیبت کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ زہریلا گوشت کھاتا ہے. لحوم العلماء مسمومہ, علماء کے گوشت زہریلے ہیں. اور ہمارے یہاں کچھ لوگوں میں یہ بھی مشغلہ بن گیا ہے. ایک حدیث کی شرح کر کے بات کو ختم کرتا ہوں, اشارہ کر کے. بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من عاد, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, من عاد علی ولیا فقد حاربتہ بالحرب آذنتہ بالحرب. جو میرے کسی ولی سے مخالفت کرتا ہے, دشمنی کرتا ہے, تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ولی کی مخالفت کرنے والا. خطیب بغدادی نے کئی اقوال نقل کیے, امام ابو حنیفہ کا اور دوسروں کا سند کے ساتھ. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر فقہا اور علماء یہ اللہ کے ولی نہ ہوں تو زمین پر کوئی ولی نہیں ہے. اب یہ بھی ایک موضوع ہے, وہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہمارے یہاں ولی اس کو سمجھتے ہیں جو ہوا میں اڑے, پانی پہ چلے, چمتکار کا مظاہرہ کرے, عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے, کرامت کھیلے. وہ ولی نہیں ہوتا. اور یہ تصور بھی ولی کا غلط ہے. ولی کے اپنے ہاتھ میں یہ قوت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جس کو جب چاہتا ہے دیتا ہے, اس کی اپنی. ولی وہ ہے جو مومن ہے, جو متقی ہے. قرآن نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون. کسی موقع پر وہ تفصیل بیان کروں گا. ہر مومن ولی ہے اللہ کا, اور جتنا گناہ کرتا ہے اتنا دشمن ہے اللہ کا. تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے تو کسی مومن سے دشمنی کرے. اور اہل علم, علماء ربانیین اللہ کے اولیاء ہیں. یہ خطیب بغدادی نے کئی اقوال نقل کی اس آیت کی, اس حدیث کی تفسیر میں, شرح میں, کہ علماء اللہ کے ولی ہیں. امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر علماء اور فقہا ولی نہ ہو تو زمین میں کوئی ولی نہیں. اب اگر آپ علماء کے پیچھے پڑتے ہیں تو اللہ کے اولیاء سے دشمنی میں مول لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے اولیاء سے کی مخالفت کرے گا, دشمنی کرے گا, میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اب مسلمان اگر اپنے علماء کی ناقدری, بے عزتی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کا, اللہ تعالیٰ سے جنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور جب اللہ سے جنگ ہماری ہوگی تو ہم کہیں محفوظ رہیں گے. ہمارا گھر, ہماری عزت, ہمارا مال, ہماری جان,
ہمارے مذہب کی چیزیں، جو بھی چیزیں ہیں، کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی اگر اللہ سے اعلان جنگ کرتے ہیں. اور اللہ سے اعلان جنگ کی جتنی چیزیں ہم نے، سود کھانے پر قرآن نے کہا جو اب بھی سود کا لین دین چھوڑتا نہیں ہے وہ اللہ سے جنگ کا اعلان کر دے، اور ہم سودی لین دین کر رہے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں. تو ہم محفوظ کیسے رہیں گے؟ محاسبہ کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاد نفس کا 4 مرحلہ اہل علم نے بتایا کہ آپ پہلے علم حاصل کریں، صحیح علم حاصل کرنے کے بعد عمل کریں، کیونکہ بغیر عمل کے علم بیکار ہے. علم اور عمل جب آ جائے تو پھر اس کے بعد آپ دعوت دیں، جہاں آپ کی طاقت و قدرت ہے، اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، جہاں متعلقین میں آپ اصلاح کی کوشش کریں، اس علم کو پہنچائیں ان تک، بدعات کا رد کریں، شرک کو منع سے منع کریں، حرام کاموں سے روکیں. اگر یہ ہم کرتے ہیں نا تو اللہ کی حفاظت میں آئیں گے. اور جب اس راستے میں کوئی تکلیف آتی ہے، ہم کو کوئی ڈراتا ہے، مخالفت کرتا ہے، کیا یہ لگائے رہتے ہو، یہ ہمارا مسلک ہے، یہ فلاں ہے، یہ تم ایسے ہو گئے، تم تو فلاں ہو گئے، تم پر الزامات لگائے، ان پر صبر کرے. یہ 4 مرحلہ، علم حاصل کرنا، عمل کرنا اس علم پر، دعوت دینا، اور دعوت کے راستے میں جو تکلیف آتی ہے، جو سورہ عصر میں 4 چیزیں بتائی گئی ہیں. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ انسان کی کامیابی کا راستہ ہے. اور مگر انسان کا نفس ہے وہ راحت کو پسند کرتا ہے، چاہے آرام کے بعد اس کو تکلیف اور برا انجام ہونے والا ہو، پھر بھی نفس کی خواہش رہتی ہے کہ جو جس میں مزہ آ رہا ہے وہ کرے. اور برائیوں سے انسان تکلیف سے، مشقت سے، اطاعت کی مشقت سے بچنا چاہتا ہے، چاہے اس کا انجام اچھا ہوتا ہے. ابن قیم اور علامہ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ آج کی تکلیف اٹھا لو تو جنت الفردوس ملے گی، ہمیشہ کا آرام ملے گا. آج کے لذت، نفس کی لذت کے پیچھے بھاگو گے تو دائمی عذاب ہوگا جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے بچنے کے لیے جو تدابیر اختیار کرنی چاہیے اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اور آج پوری دنیا میں مسلمانوں پر جو آفتیں ٹوٹ رہی ہیں، اللہ ان مسلمانوں کی حفاظت کرے، فتنوں سے بچائے. اور خاص طور سے جو دشمنان دین، جو مختلف دین دشمن طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان منصوبوں کو ناکام بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياکم بآیات ذکر الحکیم انہ تعالی جواد. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأكبر. آپ پڑھا دیں تو آپ پڑھا دیں.